کہ باقی دنوں میں زبان سے ولایت علی کا اعلان کرتے رہے، لیکن غدیر کا دن تنصیب فعلی ہے، عملی طور پر اگر میں مختصر اشارے میں عرض کروں، یعنی غدیر کا دن حلف برداری کا دن ہے۔ غدیر کے دن علی ابن ابی طالب کی حلف برداری ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور پیغمبر نے علی کو بلند کر کے اٹھا کر علی کی ولایت کا اعلان کیا، ساری زندگی زبان سے اور غدیر میں اٹھا کر اعلان کیا۔ مجھے بتائیں پہلے علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نے کیا ہے، دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کون کرے؟ جس نے دوسرے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا علی زین العابدین کی ولایت کا، وہ تو 13 ضربوں سے شہد کے خنجر کے نیچے ذبح ہو گیا۔ تو یہ کام کون کرے؟ یہ کام نائبہ مصطفیٰ زینب بنت علی نے انجام دیا ہے، اور دونوں طرح سے انجام دیا۔ جیسے پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان 2 طرح سے کیا، اسی طرح سے زینب بنت علی نے اپنے زمانے کے علی کی ولایت کا اعلان 2 طرح سے کیا۔ پہلے جب خیموں میں آگ لگی تو آگے بڑھ کر سید سجاد کے پاس پہنچ کر سوال کر کے بتائیں کیا کریں، چل کے مر جائیں یا میرے خیموں سے باہر نکل جائیں؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، بی بی آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ تو شاگرد خدا ہیں، آپ تو مدرسہ الہیت کی فارغ التحصیل ہیں، کیا یہ معمولی مسئلہ خود نہیں جانتی ہیں؟ تو بی بی کا جواب ہوگا، میں مسئلہ پوچھ کر دنیا کو بتا رہی ہوں کہ اب امام وقت نائب حسین ولی خدا علی زین العابدین ہے۔ ابھی تو سید سجاد کی ولایت کا زبانی اعلان کیا، لیکن کچھ لمحوں کے بعد اسی بیوی نے علی زین العابدین کی ولایت کا عملی اعلان کیا۔ اب میں ہاتھ چھوڑ کر سوال کرنے لگا ہوں روح رسول سے کہ روز غدیر واللہ یعصم من الناس کی ضمانت جاری ہونے کے بعد علی کو اٹھانا زیادہ مشکل تھا، کیا چلتے ہوئے خیموں میں 55 برس کی ضعیفہ کا 22 برس کی جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لے آنا؟ یہاں یہ بیوی محمد بنی، کبھی یہ بیوی علی بنی ہے۔ کہاں علی بنی؟ شہر کوفہ کے دروازے پر، جہاں پر لاکھوں لوگ جمع تھے، اطراف کی آبادیوں سے سارا شہر کوفہ سمٹ کر کوفہ کے دروازے پر جمع تھا۔ اتنا رش تھا، اتنی بھیڑ تھی کہ وہ شخص جس نے سر امام حسین کو نیزے پہ اٹھا رکھا تھا، اسے کسی شخص کا دھکا لگا اور امام حسین کا سر زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر ثانیہ زہرا سے برداشت نہیں ہوا۔ فرمایا سید سجاد عمر ابن سعد سے کہے ان لوگوں کو خاموش کروا دے، میں ان سے کچھ بات کہنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد آگے بڑھے، کہا عمر ابن سعد میری پھوپھی زینب یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو خاموش کروائے، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن عمر ابن سعد نے جیسے یہ بات سنی ایک دفعہ مسکرایا، کہا سید سجاد آپ کی پھوپھی زینب عجیب باتیں کرتی ہے، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ لاکھوں لوگ جہاں پر پورا کوفہ سمٹ کر تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، یہاں پر اگر خود عبید اللہ ابن زیاد آ جائے اور وہ اتنی بڑی جمعیت کو خاموش کروانا چاہے تو وہ بھی خاموش نہیں کروا پائے گا، میں کیسے خاموش کروا سکتا ہوں؟ جیسے یہ سنا علی کی بیٹی کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا عمر ابن سعد اگر تو خاموش نہیں کروا سکتا تو علی کی بیٹی خاموش کر۔ اللہ اکبر! اب جو خطبہ شروع کیا ثانیہ زہرا نے، اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی وقوف تھی کہ جب خطبہ شروع کیا تمام مورخین کا جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی، جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی، اور خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت اور ہے۔ میں نے پڑھا حضرت عبداللہ مکفوف یہ گزر رہے تھے اسی مقام سے، مولا علی کے صحابی تھے، نابینا ہو چکے تھے، اپنے بیٹے کے ساتھ جب اس بھیڑ میں سے گزر رہے تھے اور بیوی کے خطبے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک مرتبہ رکے اور رک کر بیٹے سے پوچھا عبداللہ بتا کیا حشر برپا ہو گیا، کیا قیامت آ چکی ہے؟ کبھی بابا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ کہ سنو بیٹے 40 ہجری میں جب علی کے سر پر ضرب لگی تھی اور ہم علی کی عیادت کے لیے 20 رمضان کی رات میں گئے تھے، حاجت پر علی تھے، اور جب ہم رخصت ہونے لگے تو علی نے اپنی زخمی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہم سے کہا تھا حفظ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب علی کی آواز معاشر میں سنو گے، اب علی کی آواز قیامت میں سنو گے۔ بیٹا 20 سال پہلے علی نے کہا تھا میری آواز معاشر میں سنو گے، لیکن میں اس مقام پر علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کہا بابا یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کی آواز۔